بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے ایک اور بنیادی بات جو اسلامک فائنینس کے اندر ہمیں درکار ہوتی ہے تاکہ لوگوں کی بیسک فاؤنڈیشن جو ہے صحیح طریقے سے بن جائے۔ عام طور پہ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ فلانا اسلامک پروڈکٹ جو ہے فلانی کمپنی سے آ رہا ہے، کیا یہ حلال ہے کہ نہیں حلال ہے؟ پھر لوگ ہمیں کبھی کبھار کہتے ہیں کہ آپ فلانی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، یہ ان کی ویب سائٹ ہے، آپ ان کی ویب سائٹ پہ دیکھ لیں کہ کیسے کام کرتی ہے، ہمیں بتا دیں کیا یہ حلال ہے یا شریعہ کمپلائنٹ ہے یا نہیں شریعہ کمپلائنٹ۔ پھر کبھی کبھار ایسے سوال بھی آ جاتا ہے کہ وہ ہمیں خود ایکسپلین کرتے ہیں کہ جی فائنینسنگ باڈی جو ہے وہ اس طریقے پر جو ہے لے گی اور اس طرح کرے گی، ایسے کرے گی، تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ عموماً یہ جتنے بھی سوالات آتے ہیں، جتنے بھی لوگ ہمیں اپروچ کرتے ہیں کہ ان کے اندر ان کی طرف سے مکمل نیت کی، اخلاص کی ہمارے اوپر کوئی وہ نہیں ہے، مخلص ہی لوگ ہیں جو ہم سے سوال کرتے ہیں ان معاملوں میں۔ لیکن وہ اتنی بات میں وہ بھول چوک ہو جاتی ہے کہ ان کو کیونکہ پرٹیکولرز کا نہیں پتہ، ان کو بنیادی چیزوں کا نہیں معلوم کہ صرف یہ بتلا دینا کہ معاملہ کیسے کیا جا رہا ہے، اس سے پروڈکٹ کے اوپر کوئی شریعہ کمپلائنسی اور ان کمپلائنسی کی بات نہیں کی جا سکتی۔ زیادہ سے زیادہ ہم اس میں یہ کہیں گے کہ جتنا مواد یا جتنی انفارمیشن آپ نے پرووائڈ کی ہے اس میں کوئی غلطی ہے یا نہیں غلطی ہے۔ تو دیکھیے، میں بنیادی طور پہ بتا دیتا ہوں، کوئی بھی پروڈکٹ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے پاس 3 بڑے سٹیپس ہوتے ہیں جو ہم نے ریویو کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ تین سٹیپس جو ہیں، یہ ایک ہوتا ہے کانسیپٹ ہے، ایک کانٹریکٹ ہے، اور تیسرا اس کی امپلیمنٹیشن ہے۔ سب سے پہلا کانسیپٹ ہے کہ جو سانچہ یا ڈھانچہ جو بنیادی بیع یا مختلف بیوع کی، مختلف ٹرانزیکشنز کی جو سسٹم وائزڈ انہوں نے ایک ڈاکومنٹیشن، یا رادر ڈاکومنٹیشن بھی نہیں، جو کانسیپٹ انہوں نے بنایا ہے کہ ٹرانزیکشن کس طریقے پر ہوگی، کیسے ہوگی، اس کے اندر کون سا کانسیپٹ استعمال کیا جا رہا ہے، کن شرائط کا خیال رکھا جا رہا ہے، کیا نہیں رکھا جا رہا، وہ کس طریقے پر ہوگا، وہ پہلے کانسیپٹ پیش کیا جاتا ہے۔ اور عام طور پہ یہ انفارمیشن جو ہے اس قسم کی فائنینسنگ پروڈکٹس والے لوگ جو ہیں اپنی ویب سائٹ پہ بھی ڈالتے ہیں، ہاؤ اٹ ورکس، رائٹ۔ تو اس میں بتاتے ہیں کہ بھی آپ جو ہے اپلائی کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے اپنا اتنا ڈاؤن پیمنٹ دیں گے، اور یہ مالیت ہوگی، اور یہ ہوگا، آپ کا اتنا پارٹنرشپ ہوگی، بلا بلا بلا، اس میں سارا چلتا چلا جائے گا۔ پورا ایک سسٹم بتائیں گے کہ کانسیپٹ کیا ہے، اگر مرابحہ ہے تو کس طریقے پر کیا جا رہا ہے، اگر مشارکہ ہے تو کس قسم کا مشارکہ کیا جا رہا ہے، تو اس سے جو ہے کانسیپٹ سمجھ آ جائے گی۔ کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کانسیپٹ دیکھتے ہیں اور کانسیپٹ ہی میں ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ فلانا فائنینسنگ باڈی جو ہے، ان کو اس کانسیپٹ کا ہی پوری کلیئرٹی نہیں ہے، اور کیونکہ کانسیپٹ کی کلیئرٹی نہیں ہے تو اس وجہ سے اگلے سٹیپس جو ہیں وہ بھی محال ہی ہے کہ وہ صحیح ہوں۔ بہت شاذ و نادر ایسی بات ہوگی کہ کانسیپٹ میں غلطی کی ہو تو اس کے بعد کانٹریکٹ صحیح بنایا ہو۔ خیر، اکثر طور پہ کانسیپٹ بڑے آسان ہوتے ہیں، کاپی پیسٹ والے کانسیپٹس ہیں، جو آپ ایک کمپنی بنائی ہے، انہوں نے کانسیپٹ لیا ہے تو کاپی پیسٹ کر کے دوسری طرف بھی یہی کہہ دیا کہ بھی یہ کانسیپٹ ہے۔ تو کانسیپٹ کے لحاظ سے جو ہے، یا چاہے مرابحہ ہو، چاہے مشارکہ ہو، ڈیمینشنگ مشارکہ ہو، بے تقسیط کے ساتھ ہو، جس طریقے سے بھی ہو، وہ تمام چیزیں ہم دیکھ کر ایک کانسیپٹ پہ بتا سکتے ہیں، ہاں بھئی یہ کانسیپٹ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب لوگ عام طور پہ یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بولیں کہ کانسیپٹ ٹھیک ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ بھی چلو یہ معاملہ ہی صحیح ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ اس معاملے کے ٹھیک ہونے کے لیے نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ ہے کانٹریکٹ۔ تو اس ٹرانزیکشن کو رائٹ ڈاؤن کرنا ضروری ہے، جو کہ ہم کریں گے اپنے کانٹریکٹ کے اندر۔
کانٹریکٹ کے اندر کس طریقے پر وہ جو ہے ٹرانزیکشن لکھی گئی ہے، اس کے اندر کیا کیا کلوزز لگائی گئی ہیں، کیا کیا شقیں لگائی ہوئی ہیں، ان شق کے اندر الفاظ کیا کیا ہیں، کس قسم کی جو ہے آپ نے ریسٹرکشنز رکھی ہوئی ہیں، کن شرائط کو آپ نے کس طریقے پہ پورا کیا ہوا ہے۔ تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کانٹریکٹ تو بنا لیا ہے، لیکن کانٹریکٹ کے اندر کلوزز جو آپ نے کیے ہیں وہ کہیں سے کاپی پیسٹ کیے ہیں یا کہیں اور سے ڈالے ہیں، جو کہ اس پرٹیکولر کانسیپٹ کے لحاظ سے وہ صحیح نہیں آتے۔ اور کیونکہ آپ کو مکمل اس کا معلوم نہیں ہوتا، اس لیے اینڈ رزلٹ یہی بنتا ہے کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں تصادم ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کانٹرڈکشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کانٹریکٹ شریعہ انکمپلائنٹ ہو جاتا ہے۔ کانسیپٹ بے شک شریعہ کمپلائنٹ ہو، اس کے آگے کانٹریکٹ میں کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ عموماً ہمارے پاس جب آتے ہیں تو ہم ان کلوزز کی طرف نشاندہی کراتے ہیں، اور جہاں جہاں تک ممکن ہو سکے ہم اس کا ایک آلٹرنیٹ بتلاتے ہیں کہ کیا اس کا صحیح طریقہ ہونا چاہیے، کس طریقے پر ہونی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد ہم امید یہ رکھتے ہیں کہ جو فائنینسنگ کمپنی والے جو ہیں ان کے پاس اتنا عملہ ہوگا، لوگ ہوں گے، ایکسپرٹ لوگ ہوں گے، جو کہ اس فائنینشیل کانٹریکٹ کو ریویو کر کے دوبارہ سے صحیح طریقے سے بنا کر دوبارہ پیش کریں، تاکہ ہم اس کو دوبارہ ریویو کر سکیں۔ تو یہ ہے سیکنڈ سٹیپ کانٹریکٹ کا۔ اس کے بعد تیسرا لیول جو آتا ہے، ابھی بھی پورا پروڈکٹ شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہوا ہے، صرف کانسیپٹ ٹھیک ہوا ہے، پھر اس کے بعد کانٹریکٹ ٹھیک ہوا ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ اس کانٹریکٹ کی ایکچوئل فزیکل امپلیمنٹیشن، اس کو صحیح معنوں میں آپ جب ٹرانزیکشن کرتے ہیں، جب معاملہ کیا جاتا ہے، تو اس میں کس طریقے پہ آپ اس کو کیری آؤٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، میں نے پہلے سمجھایا تھا مرابحہ کے اندر ایک ممکن مسٹیک یہ ہوتی، غلطی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ جو ہے اپنے فائنینسنگ باڈی کے ساتھ خریدنے کا کانٹریکٹ کر لیں، اور ابھی تک جو ہے فائنینسنگ باڈی نے وہ گھر اپنی ملکیت میں لیا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کو جو فائنینسنگ باڈی ہے اس نے ایک کانٹریکٹ دیا جس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ ہم سے فلانا XYZ گھر خریدیں گے اور اتنے میں خریدیں گے، اور جب کہ ابھی تک انہوں نے آگے سیلر سے وہ گھر جو ہے خریدا نہیں ہے۔ تو اس صورت میں جو معاملہ دوسرے نمبر پہ ہونا تھا وہ آپ نے پہلے نمبر پہ کر لیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے جو ہے فائنینسنگ باڈی وہ گھر خرید لیتی، تو وہ جب تک مکمل نہیں ہوگا یہ والا کانٹریکٹ جو ہے جس میں آپ جو ہے فائنینسنگ باڈی سے خرید رہے ہوں گے، وہ کانٹریکٹ سائن نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اس کے تھوڑے سے ادھر ادھر جو ہیں آلٹرنیٹ روٹس ہم نے رکھے ہوئے ہیں، جس میں ون سائیڈڈ پرومس، ایک طرفہ معاہدہ یا ایک طرفہ وعدہ ہوتا ہے، یا اس کے مختلف سیناریوز ہیں، لیکن پھر بھی یہ کرونالوجی، یہ سٹیپ بائی سٹیپ معاملہ ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح کئی بار ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کانٹریکٹ بھیجا جاتا ہے 7-8 پیجوں کا کہ یہ مکمل کانٹریکٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ مکمل کانٹریکٹ ہے۔ اس کا مطلب کہ اگر اس کانٹریکٹ کے اندر ایک سے زیادہ ٹرانزیکشنز ہونی تھیں، ایک سے زیادہ معاملات ہونے تھے، کہ ہو سکتا ہے یہی مرابحہ کی صورت میں ایک معاملہ جو تھا وہ فائنینسنگ باڈی اور سیلر کے بیچ میں ہونا تھا، اور دوسرا معاملہ بائر اور فائنینسنگ باڈی کے بیچ میں ہونا تھا۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ رکھیں کہ ایک ہی کانٹریکٹ کے اندر یہ سارا کچھ انہوں نے ڈال دیا ہے، تو وہ انڈیکیشن بھی رہتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ سارے ٹرانزیکشن ایک ہی وقت میں ہو جائیں گے۔ دوسری کبھی کبھار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سبسیکوینٹ ٹرانزیکشنز ہونی ہوتی ہیں، جن کو آپ ان کی اپنی جگہ پہ نہیں کرتے، بلکہ ایک ہی مسودے میں پوری جمع کر کے کر لیتے ہیں۔ حالانکہ ہر بار جو ہے جیسے مشارکت کی، اس کے اندر ہر بار میں ایک نئی ٹرانزیکشن بننی تھی، ایک نئی ٹرانزیکشن ہونی تھی، جو کہ آپ پہلے سے سیٹ تو کر سکتے ہیں، اس کے بھی طریقے ہیں، لیکن اکثر جو
کانٹریکٹ ہماری طرف آتے ہیں وہ بالکل ہی پلین اور سادہ ہوتے ہیں، جس میں آپ پہلے سے ہی جو ہے اگلے سارے وہ معاملات کو پہلے سے ہی سائن کر دیتے ہیں۔ تو اس صورت میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کانٹریکٹ ایسے بنایا جاتا ہے کہ جی اگر یہ گھر خریدا گیا تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ یہ گھر لیں گے، تو یہ صفقتین فی الصفقہ، 2 سے 3 ٹرانزیکشن ایک ہی کانٹریکٹ کے اندر آ جاتی ہیں، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ خیر یہ ساری چیزیں جو ہیں یا تو ہمیں کانٹریکٹ کے زمرے میں آئیں گی یا پھر اس کی امپلیمنٹیشن کے زمرے میں آئیں گی، اور جب تک ہم جو ہے کانسیپٹ اور کانٹریکٹ جو ہے وہ تو ہم دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ بھی یہ شریعہ کمپلائنٹ ہے۔ امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کو ایک کانسٹنٹ آڈٹ چاہیے ہوتا ہے، جس کے اندر آپ کے پاس صرف اپنا شریعہ بورڈ نہیں ہوگا بلکہ ایک انڈیپینڈنٹ آڈیٹر ہوگا جو آپ کے سارے کانٹریکٹس کو بار بار دیکھتا رہے گا اور بار بار ریویو کرتا رہے گا کہ بھی آیا کہ جو ایکچوئل معاملات ہو رہے ہیں، ایکچوئل گھر خریدے جا رہے ہیں اور ان کو کلائنٹ کی طرف بھیجا جا رہا ہے، وہ اس کانسیپٹ اور کانٹریکٹ کو پراپرلی صحیح طریقے پر ان کو امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم یہ تمام صورتیں اگر مکمل ہو جائیں، اگر ایک آڈیٹر بنایا ہوا ہو، وہ عام طور پہ کوئی شریعہ ایکسپرٹ ہوتا ہے فائنینسنگ کے حساب سے، تو اور وہ انڈیپینڈنٹ رہتا ہے، وہ اپنا امپلائی نہ ہو، کیونکہ امپلائی ہوگا تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ اس کے اندر آئے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اب اس پروڈکٹ کا مکمل سانچہ جو ہے یہ شریعہ کمپلائنٹ ہے، اور اس کو جو ہے ریویو کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر انگیج کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ اسی بیس پر رہے گا کہ جب تک کہ اس کی امپلیمنٹیشن صحیح طریقے پر ہوتی رہے۔ امید ہے یہ چند باتیں یہ بھی فائدہ مند ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ پیچیدہ مسائل ہیں جو عام طور پہ لوگوں کو نہیں سمجھ آتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاک اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔